نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا درس حدیث کا سلسلہ ہم نے ایک شروع کیا ہے اور طہارت سے متعلق احکامات اور طہارت کے مسائل اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی جو دو روایات ہم بیان کریں گے، ایک تو میں نے بیان کر دی ہے، اس میں یہ بیان ہوگا کہ وضو کے ساتھ اور طہارت اور پاکی کے ساتھ اللہ جل جلالہ انسان کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اس کی آداب یعنی جو طریقہ بتلایا گیا ہے تو اس کے مطابق اس نے وضو کیا، اس کے آداب سنتوں کا لحاظ کیا، اچھی طرح سے وضو کیا، تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے جو گناہ ہے وہ بھی نکل جائیں گے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آداب اور سنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کرے گا تو اس کے صرف اعضاء کی جو میل کچیل ہے وہ دور نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وضو کی برکت کی وجہ سے اس کے جو گناہ ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ معاف فرما دیں گے، اور وہ گناہوں سے بھی ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے بندہ۔ اسی روایت کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بندہ مومن مسلم وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ جل جلالہ اور اس چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں سے صادر ہوئے تھے اللہ جل جلالہ وہ گناہ معاف فرما دیتے اور وہ اس کے ساتھ دھل جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ہاتھوں سے۔ اس کے بعد جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو سارے گناہ جو اس کے پاؤں سے صادر ہوئے تھے وہ خارج ہو جاتے ہیں گناہ، اور اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہاں دو چار باتیں قابل غور ہے۔ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کا جسم سے نکل جانا اور دھل جانے کا ذکر ہے۔ اب میل کچیل اور جو ظاہری نجاست ہے وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ اعضاء دھوئیں گے وضو میں تو وہ میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ظاہری نجاست وہ دور ہو جاتی ہے اور دھل جاتی ہے، لیکن گناہوں کا دھلنا اور گناہوں کا نکل جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین کرام رحمہم اللہ نے اس کے کئی مطالب اور کئی مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف معافی اور بخشش ہے، یعنی جب وہ اعضاء دھلتے ہیں تو ان کے ساتھ یعنی جو گناہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرے بعض حضرات محدثین کرام نے اور رائے دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے، جس حصے سے کرتا ہے بدن کے،
اس کا جو ظلماتی اثر ہے اور اس کی نحوست ہے پہلے اس عضو پر پڑتی ہے، اس کے بعد اس شخص کے دل میں اس کی ظلمت جو ہے وہ چھا جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، اس عضو کو دھوتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس وضو کے سنت اور آداب کا خیال کرتا ہے، تو اللہ اس وضو کی برکت سے اس گناہ کے جو اثرات ہیں، جو ظلمتیں ہیں، اس کے اعضاء سے اور جو اس کے دل میں ظلمتیں قائم ہوئی تھی اس کے توسط سے وہ بھی دور ہو جاتی ہیں اور وہ ظلمتیں ختم ہو جاتی ہے، وہ ساری دھل جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا مطلب محدثین نے بیان کیا ہے، اور یہ توجیہ جو ہے وہ بڑی مناسب اور پیاری توجیہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے والی جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں چہرے کا ذکر تھا کہ چہرے کو اگر دھو لے تو صرف آنکھوں کے گناہوں کا تذکرہ کیا تھا کہ آنکھوں کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ حالانکہ چہرے میں جس طرح آنکھیں ہیں ایسے ہی چہرے میں ناک ہے، چہرے میں زبان ہے اور اعضاء ہیں، رخسار ہیں، ان کے بھی تو گناہ ہوتے ہیں، تو صرف آنکھوں کا ذکر کیا، باقی اعضاء کا ذکر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو اعضاء کا استیعاب نہیں فرمایا، یعنی اس میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہر عضو کو بیان کیا ہو کہ اس عضو سے یہ گناہ دھل جائے گا، اس سے یہ دھل جائے گا، اس سے بھی گناہ دھل جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بطور مثال کے آنکھوں کی تشبیہ دی ہے اور ہاتھ پاؤں کی تشبیہ دی ہے حضرت ابو ہریرہ عنہ کی روایت میں، تو یہ بطور تشبیہ کے ہے، سمجھ آ رہی، تمثیل مثال کے طور پر ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں، ذرا مطالعے کو وسیع کر لیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بیان کی ہے عبداللہ الصنابحی سے، جس میں زیادہ تفصیل ہے، اس میں کلی اور ناک وغیرہ کے دھلنے کے ساتھ جو ہے وہ گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر استیعاب مراد نہیں ہے، یعنی سارے اعضاء کو گھیرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو بطور مثال کے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، نیک اعمال کا اپنے ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر کیا ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے داغ دبے جو ہے وہ دھل جاتے ہیں گناہ کے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال ہے اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ بعض دوسرے احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نیک عمل سے، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس سے یہ گناہ مٹتا ہے، فلاں عمل سے یہ گناہ مٹتا ہے، تو معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا اپنے ایک اثر ہوتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آخری بات جو اس حدیث میں تو نہیں بیان کی گئی ہے لیکن اس کے متعلق ہے، ہمارے علماء حق کے نزدیک گناہوں کے مٹنے کا مطلب، گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب ایسے نیک اعمال سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہے، بڑے گناہ جو ہے وہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو ایسی جتنی بھی روایات ہے جس میں کسی نیک عمل کے ساتھ گناہ کے معاف ہونے کا تذکرہ آتا ہے، تو اس روایت کا مطلب اور مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ جل جلالہ اس نیک عمل کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ باقی جو بڑے گناہ ہیں یا حقوق العباد، کسی کا حق وغیرہ مارا ہے یا کوئی اس طرح اور گناہ ہے، تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کے، اور جس کا حق مارا ہے اس سے معاف کروانا لازم ہے، اس کے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ان احادیث مبارکہ کے مطابق ہمیں صحیح وضو کرنے کی اور وضو کی جو سنتیں ہیں، اس کی جو آداب ہیں، وضو کے جو فرائض ہیں، ان پہ اللہ جل جلالہ ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔